رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن 12 ربیع الاول عیسوی سن کے مطابق 20 اپریل 570 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ تاریخ انسانیت میں یہ دن سب سے زیادہ بابرکت، سعید اور درخشاں و تابندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا، اور وقت بعد از صبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب۔ پیر کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ پیر کو مکے سے مدینہ کو ہجرت کے لیے نکلے، اور پیر کو آپ مدینے میں شاید قباء مراد ہے جو مضافات مدینہ میں ہے تشریف فرما ہوئے۔ پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار فانی کو خیر باد کہا، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر اسود کو 25 برس کی عمر میں بیت اللہ میں نصب فرمایا تھا۔ بحوالہ ابن کثیر السیرۃ النبویہ۔ ایک روایت میں 2 شنبہ کے ساتھ 12 ربیع الاول کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ ہی معراج نبوی کا دن بھی 2 شنبہ بتایا گیا ہے۔ کتاب مذکورہ 199۔ عبداللہ بن عبد المطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد مکہ کے تاجروں میں سے تھے۔ عبداللہ کی زندگی کا مشہور واقعہ ذبح کے لیے عبد المطلب کی نظر کا واقعہ ہے۔ گو کہ بعض معاصر مورخین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بنو امیہ کا گھڑا ہوا افسانہ ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے فرزند ارجمند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے کچھ عرصے بعد وفات پا گئے۔ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم عبد المطلب کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ عبداللہ امیر المومنین کے والد ابو طالب، زبیر اور ان کی 5 بہنوں کی والدہ فاطمہ بنت عمر مخرومی تھیں۔ ان کی والدہ فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں 5 فاطماؤں میں سے ایک ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جب عبد المطلب علیہ السلام چاہ زمزم کھودنے میں مصروف تھے تو ان کا صرف ایک فرزند تھا۔ اس زمانے میں قریش نے ان کی مخالفت کا آغاز کیا، اور سب مدعی ہوئے کہ انہیں بھی اس اعزاز میں حصہ ملنا چاہیے۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ قریش ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور دفاع کے لیے ان کا صرف ایک بیٹا ہے، تو انہوں نے نظر مانی کی اگر خداوند متعال انہیں 10 بیٹے عطا کرتے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں خانہ کعبہ کے پہلو میں قربان کریں گے۔ ان کے بیٹوں کی تعداد 10 ہوئی تو انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرہ ڈالا، تو قرہ عبداللہ کے نام پر نکلا، لیکن لوگوں نے مخالفت کر دی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ عبداللہ اور ان 10 اونٹوں کے درمیان قرہ ڈالا جائے۔ اگر قرہ اونٹوں کے نام پر نکلے تو 10 اونٹوں کی قربانی دی جائے، اور اگر عبداللہ کے نام پر نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کیا جائے، اور اسی طرح اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے یہاں تک کہ قرہ اونٹوں کے نام پر نکلے۔ قرہ آخرکار عبداللہ اور 100 اونٹوں کے درمیان ڈالا گیا، جو 100 اونٹوں کے نام نکلا۔ بعض روایات کے مطابق عبد المطلب نے نظر کے واقعے اور 100 اونٹوں کی قربانی دینے کے بعد عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فوری طور پر وہب بن عبد مناف کے گھر پہنچے۔ وہب ان دنوں اپنے خاندان بنو زہرہ کے سربراہ تھے۔ عبد المطلب نے ان کی بیٹی آمنہ بنت وہب کا رشتہ مانگا، جو ان دنوں نسب اور منزلت کے لحاظ سے قریش کی عظیم ترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں، اور عبداللہ سے ان کا نکاح کر لیا۔ لیکن بعض دوسری روایات کے مطابق عبداللہ کی شادی واقع نظر کے 1 سال بعد انجام پائی۔ حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینے میں ہی اپنے والد عبد المطلب کے ننھیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت فرمایا۔
قافلے والوں نے بتایا کہ وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت حارث بن عبد المطلب کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دارالنابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر سنائی تو حضرت عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض کے سارا خاندان انتہائی غمزدہ ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شک مادر میں تھے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ آمنہ قمر البطحاء یعنی مکہ کے چاند کی بیٹی نہ صرف ظاہری طور پر خوبصورت تھیں بلکہ انہوں نے پرہیزگاری، مہمان نوازی وغیرہ کو اپنے باپ سے ورثے میں پایا تھا۔ برہ جو بنی کالاب کے شریف اور بزرگ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، وہ نسب میں وحد بن عبد مناف کے ساتھ شریک ہیں۔ برہ کی ماں ام حبیبہ بھی اسی نسب سے ارحام مطہرہ کے خوبصورت جلووں میں سے تھیں۔ اس خاتون کی گہری نظر، عفت اور پاک دامنی اتنی زیادہ تھی کہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ آمنہ اس دور میں نسب اور بیاہ کے لحاظ سے قریش کی با فضیلت لڑکیوں میں تھی۔ اس خاتون کی دوسری عمدہ صفات میں سادہ زندگی اور مادوی جلووں سے دوری تھی، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ بے شک میں قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اپنے قبیلے میں سیرت النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ آخری حج کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر مبارک کی زیارت کی اور ان کو یاد کر کے روئے۔ یہ جگہ ایک پتھریلا علاقہ ہے جو ایک پہاڑی کا ہموار حصہ ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔